بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم کتاب التوحید کا درس لیں گے جس میں باب نمبر 10 ہے، اور اس سے پہلے ہم نے باب نمبر 9 لیا تھا جس میں یہ تھا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانا اس کا کیا حکم ہے، اور اس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانا کبھی شرک ہوتا ہے اور کبھی جائز ہوتا ہے۔ اگر آدمی اپنے گوشت کھانے کے لیے ذبح کر رہا ہے جانور کو، تو ظاہر بات وہ اللہ کے لیے ذبح نہیں ہو رہا بلکہ انسان اپنے لیے ذبح کر رہا ہے تو وہ جائز ہے۔ مہمان کی خاطر ذبح کر رہا ہے، اس کی یعنی کہ مہمان بازی کے طور پر، تو جائز ہے۔ لیکن جب کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اس مقصد کے لیے ذبح کیا جاتا ہے تو یہ ہے جو شرک میں آتا ہے، اور جس کے بارے میں آیات اور احادیث ہم نے جو پڑھی ہیں۔ تو باب نمبر 10 میں جو ہے اسی حوالے سے یہ ہے کہ نہ کہ صرف غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ناجائز ہے، یعنی کہ تقرب حاصل کرنے کے لیے، بلکہ جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہو وہاں اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بات صرف غیر اللہ کے نام پر اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کی بات نہیں، بلکہ ایسی جگہ جہاں پر مشرک اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ذبح کرتے ہوں، ایسی جگہ پر مسلمان کا ذبح کرنا بھی اس لیے جائز نہیں کہ اس میں طرح طرح کی وہ قباحتیں ہیں جس کا ہم ذکر کریں گے۔ اور یہ باب جو ہے ان ابواب میں سے ہے کہ جس میں اسلام نے ہر اس رستے کو بند کیا ہے کہ جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہو، جس میں آدمی کسی نہ کسی انداز سے بھی شرک کا ارتکاب کر سکتا ہو، تو اسلام نے ہر وہ رستہ بھی بند کیا ہے۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا کہ جب مشرک جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، مشرکوں کی خاص طور پر عبادت کا وقت ہوتا ہے سورج کے طلوع ہوتے ہوئے سورج کے غروب ہوتے ہوئے، کہ تاکہ مسلمان کا اس حالت میں اس وقت میں سجدہ کرنا کہیں مشرکوں کے ساتھ مل نہ جائے۔ اور اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ وہ سبق کیا ملتا ہے کہ اگر اسلام صرف ظاہری شکل و صورت میں ہی کسی مسلمان سے گوارا نہیں کرتا کہ وہ ایسا کام کرے کہ جو ظاہراً صرف دیکھنے میں ہی مشرکوں کے کام سے ملتا ہو یا اس میں مشابہت آتی ہو، تو پھر اسلام ان کاموں کی کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ جو ہیں ہی مشرکوں کے کام، یعنی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسی جگہ پر ذبح کرنا جہاں پر مشرک ذبح کرتے ہوں، جہاں غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ذبح کرتے ہوں، وہاں پر بھی ہمیں ذبح کرنے سے منع کیا گیا تاکہ ہمارا یہ کام جو ظاہراً دیکھنے میں مشرک کو جیسا لگتا ہے اس میں ان کی مشابہت نہ ہو جائے۔ حالانکہ مشرک کے کام میں، مشرک کی ذبح کرنے میں اور مسلمان کی ذبح کرنے میں بڑا فرق ہے، کہ مشرک کے ذبح کرنے کا مقصد اس کی نیت جو ہے وہ اپنے معبود کی، اپنے بت کی، اپنی درگاہ کی، جس کی وہ پوجا کرتا ہے اس کو راضی کرنا، اس کا تقرب حاصل کرنا ہے، جبکہ مسلمان کا ذبح کرنا اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسلام نے اس کو گوارا نہیں کیا، اس کی اجازت نہیں دی۔ وہ اوقات جس میں مشرک سورج کے پجاری اس کو سجدہ کرتے ہیں، ان اوقات میں ہمیں نفل نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا کہ کہیں ہمارا یہ سجدہ جو ہے ان مشرکوں کے سجدے کے ساتھ ظاہری شکل و صورت میں اس وقت میں مل نہ جائے، کسی دیکھنے والے کو یہ تصور نہ ہو کہ یہ سورج کے غروب ہوتے یا سورج کے طلوع ہوتے جو سجدہ کر رہا ہے یہ شاید وہی کام ہے کہ جو مجوسی یا سورج کے پجاری کرتے ہیں۔ بات کر رہے تھے کہ اگر اسلام نے اس حد تک توحید کے معاملے کی حفاظت کی ہے، توحید کو اس حد تک اس کو بچانے کی، شرک سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے، تو پھر کیسے مسلمان کے لیے لائق ہے کہ وہ کام کرے کہ جو کام ہیں ہی مشرکوں کے، کافروں کے، یعنی نہ کہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے اسلام کا کام کر رہا ہے بلکہ کام بھی مشرکوں کا، کافروں کا کر رہا ہے۔ اور اگر ایسی جگہوں پر ذبح کرنے سے منع کیا جاتا ہے تو بذات خود کافروں کے تہوار منانا، ان کے کام کرنا،
اس کی اجازت کہاں ہو سکتی ہے؟ تو یہ باب جو ہے حقیقت میں ہمیں جس چیز کا سبق دیتا ہے وہ سب سے بڑا سبق کیا ہے کہ ہر اس کام سے دور رہنا، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ جس میں کسی انداز سے بھی کافر و مشرکوں کی مشابہت ہو سکتی ہو اور ان کے اعمال کے ساتھ کسی طرح کی موافقت پیدا ہو سکتی ہو۔ اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ وہ مشابہت اگر تو دین میں عقیدے میں ہے تو کھلا کفر ہے، کوئی شک نہیں، اور اگر وہ مشابہت دنیاوی معاملات کے اندر ہے، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، اور دنیاوی جو انسان کے کلچر، اس کی تہذیب و تمدن ہوتا ہے، اگر اس میں ان کی تشبیہ کے مشابہت اختیار کرنا ہے تو یہ بھی جو ہے آپ کا فرمان کہ ایسا آدمی کرنے والا بھی ان میں سے اپنے آپ کو شمار کرے۔ اور دوسری حدیث میں آپ کا فرمان ہے لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ جو ہمارے علاوہ اوروں سے تشبیہ کرتا ہے اور ان کے شکل و شباہتیں اختیار کرتا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ نہ یہودیوں سے مشابہت اختیار کرو اور نہ نصرانیوں سے، جس طرح کہ ترمذی کی حسن حدیث ہے۔ اور اس سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان چیزوں سے منع کیا ہے، ما ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ بات ہے کہ اگر آپ ان کی خواہشات پر چلو گے، ان کے طور طریقے اختیار کرو گے، اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس علم آ چکا تو اللہ تعالیٰ سخت وارننگ دیتا ہے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا نہ کوئی حامی مددگار ہوگا، نہ کوئی حامی ناصر ہوگا۔ اور دوسری آیت میں ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعد ما انزل اللہ الیک، اور ان کی خواہشات پر نہ چلو اور بچو اس چیز سے کہ وہ آپ کو کسی ان چیزوں سے جو اللہ نے آپ پر نازل کی اس سے آپ کو بھٹکا دیں، اس سے آپ کو بہکا دیں۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی عبداللہ ابن عمرو بن العاص، ان پر ایسا کپڑا دیکھتے ہیں کہ جو آپ اس کو دیکھ کر کیا فرماتے ہیں ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، صحیح مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ کافروں کے کپڑوں میں سے ہے، ایسا کپڑا نہ پہنو۔ تو علی کل حال کافروں کی شکل و شباہت، ان کے طور طریقے اختیار کرنا بہت بڑا جرم ہے، بلکہ اگر دین عقیدے میں ان کی مشابہت ہے تو کفر تک پہنچا دیتی ہے، کھلا کفر ہو سکتا ہے، جس طرح کہ کرسمس ڈے منانا ہو اور ان کے اس طرح کے تہوار ہوں کہ جو ان کے خاص دینی تہوار ہوں، تو کوئی شک نہیں کہ ایسے مشرکانہ عید منانا، کفر کے کام کرنا، اس آدمی کو دین سے خارج کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں، تو آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو خیر یہ باب ہم بات کر رہے تھے کہ جس میں یہ ہے کہ غیر اللہ کے جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کافر مشرکوں کی جگہ ہے جہاں پر وہ اپنے خاص کام کرتے ہیں، لیکن مسلمان وہاں پر ایسا کام کرے کہ جو ان کے کام سے ملتا جلتا نہ ہو اور دیکھنے والے کو اس میں کوئی مغالطہ نہ ہو کہ یہ مسلمان بھی وہی کام کر رہا ہے جو کافر کر رہے ہیں، تو کیا پھر بھی ناجائز ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین جاتے ہیں تو آپ بعض اوقات آپ نے یا کسی وقت میں آپ نے نماز جو ہے عیسائیوں کے چرچ میں پڑھی، تو عیسائیوں کے چرچ میں نماز پڑھنے کا معنی کیا یہ لیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ان کی مشابہت اختیار کی؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ حقیقت میں یہاں پر ان کی مشابہت نہیں ہو رہی، اس لیے اگرچہ ان کا چرچ ہے جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کا طریقہ اور ہے، مسلمان کی عبادت کا طریقہ دوسرا ہے۔ ظاہراً نماز کا طریقہ ہی کافر عیسائی کا مسلمان کا بالکل الگ تھلگ ہے، اور دیکھنے والے کو مغالطہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مسلمان جو نماز پڑھ رہا ہے عیسائیوں کی نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن جہاں تک ذبح کرنے کا تعلق ہے، ہاں تو ذبح جانور کو لٹا کر چھری پھیرنا ہے، وہ عیسائی کا یہودی کا وہی طریقہ ہے، مسلمان کا وہی طریقہ ہوگا، کسی کافر کا وہی طریقہ ہوگا، اس لیے اس طریقے میں ظاہر دیکھنے میں ایک جیسا نظر آتا ہے تو اس سے منع کر دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں ظاہر دیکھنے والے کو کوئی مغالطہ نہ ہو
تو ایسی چیز جو ہے وہ آدمی کر سکتا ہے، اگر وہ بھی وقت ضرورت، اگر ضرورت ہے کوئی۔ تو اس باب میں آیت ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان لا تقم فیہ ابدا۔ اس آیت میں مسجد درار کا ذکر آیا ہے، جس کے سابقہ آیت میں تفصیل سے ذکر ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد درار بنائی، کس لیے بنائی؟ مسلمانوں کا نقصان کرنے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے اور مومنوں کے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ وادی پیدا کرنے کے لیے، اور اس آدمی کے لیے گھات کے طور پر ایک اس کے لیے باقاعدہ ایک اس کی جگہ، اس کا سینٹر مرکز کہ جو پہلے سے مسلمانوں اور اللہ اس کے رسولوں کے خلاف جنگ کرتا چلا آ رہا ہے، اور اگرچہ یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اچھی چیز کا ارادہ کیا، اچھی نیت رکھی ہے۔ اس مسجد درار کی حقیقت کیا ہے کہ 10 ہجری کو جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، ان دنوں میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی اپنے محلے میں، اور مسجد بنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے آپ سے کہا کہ ہم نے اس طرح مسجد بنائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بیمار ہوتے ہیں، بعض اوقات مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے، یا جو بعض اوقات کوئی بارش کی وجہ سے کسی اور وجہ سے یعنی کہ ان کو آنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے مسجد بنائی ہے تاکہ وہ آسانی سے وہاں پر نماز پڑھ لیا کریں۔ تو آپ آئیے اور اس مسجد میں نماز پڑھیے تاکہ جو ہے یعنی کہ اس کو ایک شرعی حیثیت مل جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ اس مسجد کے مقاصد کیا ہیں، تو چنانچہ اسی بنیاد پر آپ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ابھی تو میں مصروف ہوں، اور جب جنگ سے واپس آؤں گا تو تمہاری مسجد میں آؤں گا اور آ کے نماز پڑھوں گا۔ تو چنانچہ آپ تبوک کے سفر پر جاتے ہیں، جب واپس لوٹتے ہیں، ابھی مدینہ میں پہنچنے تک 1 یا آدھے دن کی مسافت باقی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل کی، فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کہ یہ مسجد درار ہے جس کے یہ بڑے بڑے غلط اور گھنونے قسم کے مقاصد ہیں، تو آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو، یعنی نماز کے لیے کبھی کھڑے نہ ہو، یعنی تاکہ آپ کا یہ کام ان منافقوں کے ساتھ نہ مل جائے۔ اگرچہ آپ اللہ کی خالص ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس مسجد میں کہ جو منافقوں نے اپنے غلط مقاصد کے لیے بنائی ہے، تاکہ آپ کا اس مسجد میں کھڑے ہونے سے ان منافقوں کے غلط مقاصد پورے نہ ہو جائیں، ان کو تقویت نہ مل جائے، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس بات کی کھلی اور واضح دلیل ہے کہ مسلمان کو ایسا کام کرنا جائز نہیں کہ جس میں کافروں کی مشابہت ہوتی ہو۔ کس لیے؟ ایسے کاموں کے اندر پہلی بات تو کافروں کی موافقت مشابہت ہے کہ جو بذات خود ہی حرام اور ناجائز ہے، اور دوسرا ممکن ہے کہ وہاں پر ایسی جگہوں پر عبادت کرنے سے، ایسی جگہوں پر کوئی ایسا کام کرنے سے جو نیکی کا ہو سکتا ہے، کرنے والے کے دل میں اس طرح کی بات پیدا ہو جائے کہ یہاں پر یہ کام کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور اسی طرح تیسرا جس کا نقصان ہے کہ مسلمان اگر کافر و مشرکوں کے ایسی جگہوں پر کوئی کام کرتا ہے جا کر، تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کی تعداد کو بڑھا کر پیش کیا جانے کا انداز ہے۔ یعنی فرض کرو کسی جگہ پر کوئی کافر مشرک کو ذبح کرتے ہیں، کو اس میلہ لگاتے ہوں، اور ایک مسلمان بھی وہیں پر جا کے ذبح کر رہا ہے، ایک نہیں بلکہ 2 4 8 10، تو کوئی شک نہیں کہ دیکھنے والے سمجھیں گے کہ یہاں پر اس قدر یہ کثرت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اس کا معنی کہ یہ لوگ سچے ہیں، کیونکہ عموماً لوگوں کے ہاں سچائی کا معیار کیا ہے؟ سچائی کا معیار لوگوں کے ہاں وہ قرآن و سنت نہیں بلکہ ان کے ہاں لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس میں ان کی تعداد کی کثرت کو ظاہر کرنا بھی ہے، اور اس سے ممکن ہے کسی کو دھوکہ بھی ہو جائے کہ اگر ایک آدمی وہاں پر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو دوسرا دیکھنے والا سمجھے کہ لازماً یہاں پر زیادہ نیکی اجر ہے، تو وہ بھی وہ کام کرنا شروع کر دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ کافروں کی، منافقوں کی اس مسجد میں کھڑے نہ ہو نماز کے لیے۔ تو آپ پر جب یہ آیت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ مسجد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ایک لمحے کے لیے بھی، ایک وقت کے لیے بھی اس کو رکھنا گوارا نہ کیا۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام کو بھیجا، 2 صحابہ کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ جاتے ساتھ ہی مسجد کو گرا دیں اور اس کو جلا دیں۔ کس لیے؟ کہ تاکہ فتنے کا یہ دروازہ بند ہو۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہاں پر ایک اہم سبق ہم لینا چاہیں گے، وہ کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز ظاہراً اپنے نام کے لحاظ سے، اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے صحیح ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، نیکی کی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ غلط ہوتا ہے، غلط کام اس چیز سے لیا جاتا ہے۔ تو صرف ہم اس کا لیبل، نام نہیں دیکھیں گے، بلکہ وہاں پر ہونے والا کام دیکھیں گے۔ مسجد ہی کی بات ہے، آج بھی کتنی مسجدیں ہیں کہ جو مسجدوں کے نام سے ہیں، اللہ کے گھر ان کو کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پر انہی مسجدوں کے اندر ہی شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، انہی مسجدوں کے اندر ہی سنت سے لوگوں کو باغی بنا کر ان کو بدعات سکھائی جاتی ہیں، انہی مسجدوں کے اندر ہی توحید کے خلاف لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، اور مسجدیں بلکہ ایسے خانقاہ، ایسے مدرسے بھی، ایسے دارالعلوم بھی کہ جہاں پر شرک کی، بدعات کی، اس کے اوپر لوگوں، بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اب کہنے والا کہے گا یہ بھی تو مسجد ہے، یہ بھی تو دینی مدرسہ ہے، لیکن اصل مسجد جو ہے، اصل جو چیز ہے وہ نام نہیں ہے، اصل وہ چیز جو ہے وہ کام ہے، وہ مقصد ہے جو اس چیز سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو اگر مقصد غلط حاصل کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ مسجد بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا کوئی احترام نہیں۔ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد درار کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کو کہ جا کے اس کو گرا دو اور جلا دو، تاکہ رہتی دنیا میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ جس مسجد کے پیچھے کفر و شرک کی تعلیم دینا ہو، جس مسجد کے پیچھے لوگوں کو اللہ کے دین سے، کتاب و سنت سے باغی بنانا ہو، وہ مسجد نہیں بلکہ وہ کسی کافروں کے عبادت خانے سے بدتر چیز ہے۔ ہندوؤں کے مندر کے اندر ممکن ہے کہ اس قدر اسلام کے خلاف سازشیں نہ ہوتی ہوں اور لوگوں کو دین سے، قرآن و سنت سے ہٹانے پھیرنے کی وہ باتیں نہ ہوتی ہوں کہ جو بعد ہماری مسجدوں کے نام سے جو چیزیں بنی ہیں ان میں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر ایک بہت بڑا سبق اس بات کا ملتا ہے کہ جس مسجد میں ہی اس کے مقاصد غلط ہیں، اس مسجد کا کوئی عزت و احترام نہیں، بلکہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا فتنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تمہیں لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی آپ اس میں کھڑے نہ ہو۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی نیکی پر رکھی گئی ہے، پہلے دن سے ہی وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو، اس میں نماز پڑھو۔ کہ کس لیے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کیونکہ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ مسجد درار کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے ثابت بن الضحاک کی، فرماتے ہیں کہ نظر رجل ان یذبح ابلا ببوانہ، کہ ایک آدمی نے نظر مانی، منت مانی کہ وہ بوانہ نامی جگہ پر جو ہے اونٹ ذبح کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھتا وہ آدمی، فسأل النبی فقال هل كان من فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا وہاں پر کوئی جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں تھا کہ جس کی عبادت ہوتی ہو؟ قالوا لا، تو صحابہ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، فهل كان فيها عید من اعیادهم، کیا اس جگہ پر کافروں کا کوئی عید ہے، کوئی میلہ ٹھیلا، کوئی عرس لگتا ہو؟ عید کا لفظ جو ہے عاد یعود سے ہے، کس چیز کا لوٹ کر آنا، کس چیز کا پلٹ کر آنا۔ تو عید بھی چونکہ بار بار ہر سال آتی ہے مخصوص وقت میں، تو اس لیے اس کو عید کا نام دیا گیا۔ اور عیدیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، عیدیں زمانی ہوتی ہیں وقت کے اعتبار سے، کہ فلاں مہینے میں فلاں وقت میں یہ کام کرنا ہے، یہ تاریخ اس کی متعین کی ہوئی ہے اور اسی تاریخ کو اسی وقت میں وہ کام کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زمانی عیدیں ہیں مکان وقت کے لحاظ سے، اور کچھ عیدیں ہوتی ہیں مکانی، یعنی کہ جگہ کے لحاظ سے، کہ کسی خاص جگہ پر کسی خاص وقت میں اکٹھے ہو کر کوئی چیز کرنا ہے،
تو یہ عید مکانی ہے. تو البتہ عید کا معنی لفظی معنی جو ہے کس چیز کا پلٹ کر آنا، لوٹ کر آنا، عاد یعود اسے. تو آپ مانتے ہیں کیا وہاں پر کوئی جاہلیت کان فی عید من اعیادہم، کیا جاہل لوگوں کے مشرکوں کی وہاں پر کوئی عید تو نہیں مناتے تھے، کورس تو نہیں ہوتا تھا؟ اور اسی کا پتہ چلا کہ کافر و مشرکوں کی عیدیں منانا ناجائز اور حرام ہے، بلکہ ان کے ساتھ شامل ہونا بھی اس عید کے اندر ان کے کفر سے موافقت ہے. تو اس لیے ہم فرماتے کہ وہاں پر کوئی کافروں کی مشرکوں کی عیدیں تو نہیں تھیں. قالوا لا، صحابہ فرمایا کہ ایسی بھی وہاں پر بات نہیں ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنذرک، صحابی جو پوچھنے والا تھا اس کو فرمایا کہ تم اپنی نظر کو پورا کرو. کس لیے؟ کیونکہ جس بارے میں تم نے پوچھا ہے اس میں نہ تو کوئی شرک کی بات ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو ایسی جگہ پر پھر تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو. اور آپ نے مزید فرما دیا کہ نظر کب پوری کرنی ہے کب پوری نہیں کرنی. امات فإنه لا وفاء لنذر في معصیۃ اللہ ولا فيما لا يملك ابن آدم، کیونکہ جو نظر اللہ کی نافرمانی میں ہے اور جو نظر ایسی چیز کی ہے کہ جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو، تو ایسی نظر کی وفا نہیں کی جاتی، اس کو پورا نہیں کیا جاتا. تو اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر ہے کوئی مشرکانہ قسم کی اور کسی گناہ کی، تو ایسی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا. اور نہ ہی وہ نظر کہ جو انسان کے اختیار میں نہ ہو، یعنی یا تو وہ چیز اس کے اختیار میں نہیں کہ وہ کرے، یا جس چیز پر نظر مان رہا ہے وہ چیز اس کے اختیار میں، اس کی ملکیت میں نہیں ہے. انسان کا اپنے طور پر اس کے اختیار نہ ہونا کہ کوئی نظر مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں ہوا میں اڑوں گا، اب یہ کام اس کے بس کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح کسی اور کی ملکیت پر قسم کھا لینا، نظر مان لینا کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تم سچے ہو، تم سچ نکلتے ہو، تو مجھ پر نظر ہے کہ یہ گاڑی جو سامنے کھڑی ہے اس کو میں اللہ کی راہ میں دوں گا. اب وہ گاڑی اس کی ہے ہی نہیں، تو اس لیے یہاں پر بھی نظر پوری نہیں کی جائے گی. تو اللہ کل نظر کے حوالے سے علماء کے احکامات آگے آ رہے ہیں، تفصیلاً ہم اس کو وہاں پر بیان کریں گے. لیکن یہاں پر جو ہے آپ نے چونکہ اس چیز کا بیان کیا ہے کہ اس شخص نے چونکہ نظر مانی تھی کہ اس جگہ پر اونٹ ذبح کرنا بوانا نام کی جگہ پر، اور بوانا جگہ جو ہے یہ مدینہ کے شمال سائڈ پہ یمبو نام کا ایک شہر ہے سمندر کے ساحل کی طرف، تو اس کے قریب یہ بستی ہے بوانا نام کی جو آج بھی موجود ہے. تو کہ اس نے آدمی نے نظر مانی تھی کہ بوانا نام کی جگہ پر اونٹ ذبح کرے گا، تو آپ نے اس کے ذبح کرنے سے پہلے پوچھا کہ وہاں پر بت نہیں تھا یعنی کہ جاہلیت کا، یا کوئی جاہلوں کی عید سے میل ٹھیلے تو نہیں ہوتے تھے، اور یہاں پر تھے کا معنی کیا دیتا ہے کہ بعض اوقات وہاں سے کوئی چیز ختم بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کے آثار باقی ہوتے ہیں، اور یعنی کہ لوگ اس کے ساتھ ابھی تک متعلق ہوتے ہیں. تو پھر وہاں پر اگرچہ وہ چیز ختم بھی ہو گئی تب بھی ایسی جگہ پر کوئی نیکی کا کام کرنا، عبادت کرنا، تب بھی وہ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں بھی مشرکوں کی مشابہت ہو رہی ہے، ان کی موافقت ہو رہی ہے. تو یہ تھا آج کا باب. اور اس باب کا سب سے اہم ترین سبق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ کافر کی کسی بھی انداز سے بھی مشابہت اختیار کرے، چاہے وہ ظاہری شکل و صورت میں ہو، چاہے وہ نیت میں ہو، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے حتیٰ کہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی کیوں نہ ہو. تو اگر مسلمان کو صرف ظاہری معاملات میں ہی کافروں کی مشابہت کرنے کی اجازت نہیں، تو چاہے کہ دلی طور پر جو ان کے گمراہ کن مشرکانہ عقائد ہیں، ان کے گمراہ کن قسم کے یعنی کہ دین کے انداز ہیں، ان چیزوں کو اختیار کرے اور وہ چیزیں کرے، کوئی شک نہیں کہ کھلی گمراہی ہے اور دین سے کھلی دوری ہے اور اللہ اس کے رسول کے دین کے خلاف بغاوت ہے. تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہی کام کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، اور مشرکوں کی مشابہت سے، ان کے طور طریقوں سے بچے، اور ایسی چیز نہ کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، جس میں جو انسان کو شرک تک جا پہنچائے. اس باب کے مسائل لیتے ہیں. پہلا مسئلہ کیا ہے کہ آیت مبارکہ لا تقم فیہ ابداً کی تفسیر معلوم ہوئی. وہ آیت جس کے بارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں
کہ منافقین نے جو مسجد بنائی تھی مسجد ضرار کے نام سے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان لا تقم فیہ ابداً، کہ آپ اس مسجد ضرار میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہو۔ تفسیر کیا معلوم ہوئی کہ ایسی جگہ جہاں پر کفر کے، منافقوں کے، اللہ کے دین کے خلاف کچھ چیزیں ہوتی ہوں، وہاں پر مسلمان کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے کوئی کام کرے تاکہ کافروں کی مشابہت پیدا نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ، بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا نافرمانی زمین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی جو ہے اس کا اثر زمین پر بھی ہوتا ہے جہاں پر وہ نافرمانی کی جاتی ہے، اس وقت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے کہ جس وقت میں نافرمانی کی جاتی ہے، وقت منحوس ہو جاتا ہے، اس جگہ پر بھی بے برکتی نازل ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس گناہ کی وجہ سے۔ تو یہاں پر حالانکہ مسجد ہی ہے کہنے کو، لیکن چونکہ منافقوں کے غلط مقاصد کے لیے بنی ہے تو اللہ نے وہاں پر کھڑے ہونے سے، نماز پڑھنے سے آپ کو روک دیا۔ اور اس طرح حدیث کے اندر بھی کہ جس جگہ پر مشرک اپنے بت ذبح کرتے، اپنے بتوں پر جانور ذبح کرتے تھے یا ان کے میلے ٹھیلے لگاتے تھے، ہاں وہ چیز اگرچہ سابقہ زمانوں میں کیوں نہ تھی، لیکن پھر بھی اس کے اوپر اثر ہے کہ وہ نافرمانی کی جگہ بن گئی۔ تیسرا مسئلہ، کو مشکل مسئلہ سمجھانے کے لیے صورت مسئلہ کو اچھی طرح واضح کرنا چاہیے تاکہ کسی کا کوئی اشکال نہ رہے۔ ہاں جس طرح کہ خاص طور پر حدیث میں ہے، آپ نے پوچھا اس جگہ کے بارے میں کہ وہاں پر کوئی مشرکوں کی جاہل لوگوں کی کوئی بت تو نہیں تھا، پھر پوچھا کہ وہاں پر کوئی ان کا میلہ ٹھیلا عید تو نہیں تھی، تو جس سے معاملات واضح ہو جاتے ہیں۔ مفتی، چوتھا مسئلہ، مفتی سائل سے حسب ضرورت متعلقہ تفاصیل اور وضاحتیں طلب کر سکتا ہے۔ ہاں فتوے کے اندر یہ ضروری ہے کہ فتویٰ دینے سے پہلے آدمی جس سے جو فتویٰ لینے والا ہے اس سے پوری تفصیلات لے۔ پانچواں فائدہ یا مسئلہ، منت اور نظر کے لیے خاص مقام کو مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ ہاں بعض اوقات کسی چیز کا کسی خاص کام جگہ پر جا کر کرنا بدعت ہوتا ہے، کسی چیز کا خاص تعداد میں کرنا بدعت بن جاتا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ میت اور نظر کے لیے کسی خاص مقام پر مقرر کرنے کا کوئی حرج نہیں، یعنی اگر آدمی ویسے ہی کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر جا کر کوئی ذبح کروں گا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بشرطے کہ اس کے پیچھے کوئی خاص عقیدہ نہ ہو اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ چھٹا مسئلہ، جس مقام پر کوئی وثن، بت، وثن کہتے ہیں بت کو، ہر اس چیز کو جس کے اللہ کے سوا پوجا ہوتی ہو، جہاں پر کوئی وثن بت ہو وہاں پر نظر پوری کرنا یا کوئی دوسری عبادت بجا لانا منع ہے۔ یہاں پر بت ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں یا تھیں پہلے بھی تو وہاں پر ایسے کام کرنا منع ہے، خواب وہاں پر بت ختم بھی کر دیا گیا ہو۔ ساتواں فائدہ یا مسئلہ، مشرکین کا جہاں کو میلہ ٹھیلا کوئی تہوار منایا جاتا ہو تو وہاں پر بھی نظر پوری نہیں کی جا سکتی، خواب اور سلسلہ بند ہو چکا ہو۔ آٹھواں مسئلہ، اگر کسی نے مشرکین کے بت یا تہوار والی جگہ کوئی نظر مانی تو اسے پورا کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ نافرمانی کی نظر ہے، یعنی یہ نظر جو ہے عام گناہ سے کہیں بڑھ کر ہے کہ اگر کوئی مشرک، کسی نے مشرکین کے بت یا تہوار والی جگہ پر نظر مانی۔ نواں فائدہ یہ مسئلہ، مشرکوں کے تہوار میں شریک ہو کر اس کی مشابہت سے بچنا، اگرچہ ان کی مشابہت کا قصد نہ ہو، یعنی اگر کسی دل میں مشابہت کا ارادہ نہ بھی ہو لیکن ان کے تہوار میں شامل ہونا ہی ان کے ساتھ شریک ہونا ہے کفر میں۔ اور 10واں فائدہ یہ مسئلہ، جو نظر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہو وہ باطل ہے، یعنی جس نظر میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہ باطل ہے۔ اور 11واں فائدہ کہ جو کام انسان کی ملکیت اور اختیار میں نہ ہو اس کی نظر ماننا ناجائز اور غلط ہے، کہ جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو اس کی نظر ماننا بھی ناجائز اور غلط ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔